آج کے حکمرانوں کی زندگیاں دیکھیں، ان کی اولادوں کی زندگیاں دیکھیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی اولاد کی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز گھر میں آتے ہیں اور آپ کی بیٹیاں منہ چھپا کے بات کر رہی ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کے عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ اے میرے بچوں کیا ہوا ہے؟ کیا میرے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ تو آگے سے بچوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جان، آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم 2 وقت کا کھانا کھا سکیں، تو ہم نے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو ہمارے منہ سے پیاز کی بو آ رہی تھی، اس وجہ سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے حالات یہ ہیں کہ پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ جب یہ نظام مصطفیٰ کسی ملک میں قائم ہوتا ہے تو وہاں عدل و انصاف ایسا ہوتا ہے کہ غریب کی اولاد غریب نہیں ہوتی اور امیر اور غریب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی بات ہے۔ آپ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ لوگ تلاش کرتے تھے کہ کوئی ہو جو زکوٰۃ لینے والا ہو، ہم اسے اپنی زکوٰۃ دیں۔ یہ سب کچھ نظام مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ آج ملک پاکستان کے جو حالات ہیں، آج ملک پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو آج ناانصافی ہے، ان تمام چیزوں کا علاج نظام مصطفیٰ سے ہے۔ اور میں ایک انصاف کے پہلو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے میرے نمازی بیٹھے ہیں، دل سے اور سوچ سمجھ کے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ آپ کے سامنے 2 نظام ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہوتا ہے نظام مصطفیٰ اور ایک طرف ہوتا ہے کافروں کا نظام، انگریزوں کا نظام۔ تو مجھے یہ بتاؤ، سب نے جواب دینا ہے، آپ کس طرف جائیں گے؟ نظام مصطفیٰ کی طرف جائیں گے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ تو جب آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیں جو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو پھر ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ بھائی کیوں نہیں جاتے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک طرف نظام مصطفیٰ ہے اور ایک طرف نظام کفر ہے، تو سب سے اعلیٰ نظام مصطفیٰ ہے، تو پھر ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ رات کو سونے سے پہلے سوچنا اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا۔ کل نبی کے بارگاہ میں جب جاؤ گے نا تو رسول اللہ پوچھیں گے کہ ایک طرف میرا نظام تھا اور ایک طرف کفر کا نظام تھا، تم نے کس کا ساتھ دیا؟ خدا را آؤ حضور کے دین کی طرف۔ اور یاد رکھنا، ملک پاکستان کے حالات اس وقت تک کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے جب تک ملک پاکستان سے سود ختم نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سود کیسی بیماری ہے؟ حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ سود اللہ سے جنگ ہے۔ جو سود لیتا ہے اور جو سود دیتا ہے، لینے والا اور دینے والا گویا ایسا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ کوئی ایک بندہ اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے کہ ملک پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہے؟ ہر طرف ہر جگہ ملک پاکستان میں سود چل رہا ہے۔ ارے خدا سے جنگ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو قیامت تک اگر ہم بہتر کرتے رہے، جب تک ملک پاکستان میں سود باقی رہے گا تو ملک پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔
اور سود کیسے ختم ہوگا؟ وہ نظام مصطفیٰ سے ختم ہو سکتا ہے، کفر کے نظام سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز ملک پاکستان کو عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران نصیب فرمائے۔